بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ پچھلے کلاس میں ایمان کے متعلق بلکہ ایمان مفصل کے متعلق بات ہوئی تھی، اور آپ سے بھی میں نے خود بھی اور آپ سے بھی پڑھوایا۔ ہم نے ایمان مفصل کا ذکر کیا۔ حضرات، یہ اتنی بڑی کلاسیں ہیں اور اتنی اہم کلاسیں ہیں کہ یہ بڑے بڑے بزرگوں نے لگائی۔ اس ایمان مفصل کا کچھ ذکر تو سورہ بقرہ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ 4 ارکان کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول خود اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام ایمان لا چکے ہیں۔ ان کی ایمان کی بنیاد کیا تھی؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان سب لا چکے تھے، اور ان رسولوں کی ماننے میں وہ کوئی تفریق نہیں کرتے تھے جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، گالیاں دیتے، ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ایمان کا سکہ نہیں چلتا جس میں کسی ایک نبی کا بھی انکار ہو، ایک نبی کا بھی انکار ہو۔ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو ایمان گیا، موسیٰ علیہ السلام کا گیا۔ تمام انبیاء کو ماننا ایک چین ہے۔ ایمان کی تفصیلات میں سے کسی جز کا انکار کل کا انکار ہے۔ حضرات، یہ تو قرآن میں ایمان کا ذکر ہے۔ حدیث جبریل میں ہے، بخاری شریف کی پہلی کتاب الایمان کی حدیث ہے، جس کو محدثین ام الحدیث کہتے ہیں۔ یہ ایسی جامع حدیث ہے جو ام السنہ ہے، ام الحدیث ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ حدیث تمام احادیث کا احاطہ کرتی ہے اور تمام احادیث کو جامع ہے۔ اور اس حدیث کی تاریخ کیا ہے، اس کی پس منظر کیا ہے؟ حضرات، صحابہ کرام کے مجلس ہے، مسجد نبی میں لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے صحابیت پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے ایمان پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے اسلام پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھ کر سب کچھ پایا۔ مجلس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک آدمی اچانک نمودار ہوا، سفید کپڑے تھے، چمک رہے تھے، شدید و سواد الشعر، اس کے جو بال ہے وہ بھی بالکل سیاہ ہے، جوان ہے، بوڑھا نہیں ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، ایسی پراسرار شخصیت ہے کہ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں، سفر کا اثر بھی اس پر نہیں۔ سفر ہوتا ہے تو کپڑے میلے ہوتے ہیں، کپڑے بالکل اجلے ہوئے ہیں، جوان ہیں، ہم میں سے کوئی جانتا بھی اسے نہیں۔ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے، جیسے طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے یا رسول اللہ کے رانوں پہ رکھا اور سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضرات، کتنا اہم سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔
حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، 5 چیزیں بتائی حدیث جبریل میں. یہ دیکھو ایمان مفصل ہے. علماء نے اس ایمان مفصل کی کلمات کو کہاں سے اخذ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے کوٹ کیا ہے؟ یہیں سے لیا، کچھ یہاں سے لیا، کچھ قرآن سے لیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ آپ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، روز آخرت پر. جب اس نے سنا تو کہنے لگے صدقت، آپ نے سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں اس طالب علم کی اس پراسرار حیثیت سے تعجب ہوا ہے کہ عجیب طالب علم سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، اس سے پہلے سے اس کو جانتا ہے. لیکن طالب علم استاد سے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں؟ حضرات آپ کبھی استاد سے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے صحیح پڑھا ہے؟ جرت تو نہیں ہوتی طالب علم میں، لیکن وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ کیا کون ہے یہ، کیسے آدمی ہے. پہلے سائل بنتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، پھر سوال کا جواب ملتا ہے تو پھر تصدیق بھی کرتا ہے. دیکھیں حضرات، یہ ایمان مفصل ہے. ایمان کی کلاس کتنے بڑے بزرگوں نے لگائی حضرات. یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے اور جس میں ایمان، اسلام، احسان، آخرت سب آگے جاتے ہیں اور دین کا خلاصہ ہے. یہ کون لگاتے ہیں یہ کلاس حضرات؟ اور پھر بعد میں اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، احسان اور قیامت کے بارے میں کرتے ہیں، اور پھر جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھا اتدری من السائل، عمر آپ کو معلوم ہے کون تھا؟ اس نے کہا اللہ و رسول عالم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں. فرمائے جبریل یعلمکم دینکم، حضرت جبریل نے تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہتے تھے، لیکن طالب علم کی بیس میں، روپ میں، شکل میں آئے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا معلم ہے. جب تک انسانیت مکتب نبوت کے سامنے دوزانو ہو کر نہ بیٹھے اور اللہ کے نبی سے ایمان نہ سیکھے، اللہ کے نبی سے اسلام نہ سیکھے، اللہ کے نبی سے آخرت نہ سیکھے، تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ معلم ہے، معلم الانس والجن ہے، معلم سب ہے. جب حضرت جبریل سوال کرتے ہیں اور جبریل کو سکھاتے ہیں، سبحان اللہ. اس لیے حضرات ایمانی کلاس ہے، اسلام کی کلاس ہر مسجد میں، ہر گھر میں لگنا چاہیے. یہ جو تعلیم الاسلام ہے نا، یہ بہت عظیم کتاب ہے حضرات. ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر خاتون کی ضرورت ہے، ہر جوان کی ضرورت ہے، ہر بوڑھے کی ضرورت ہے، ہر بچے کی ضرورت ہے. تو المیہ ہمارے یہاں، یہ ہم حضرات ہمارے یہاں پہلے سرحد میں تعلیم الاسلام باقاعدہ اسکول میں لازمی تھی. اس کے حصے ہیں نا، جیسے کتنے حصے ہیں جی؟ 4 حصے ہیں. 4 حصے تو 4 کلاسوں میں، پہلا حصہ پہلے کلاس میں، دوسرا حصہ دوسرے کلاس میں، تیسرا حصہ تیسرے کلاس، چوتھا ہے، اور چوتھے کلاس میں طالب علم بچوں کو یاد ہوتی تھی اسکول میں. مجھے یاد ہے دارالعلوم حقانیہ کے پاس جو اسکول تھی اس میں یہ پڑھائی جاتی تھی. اب اسکولوں میں کہاں ہے؟ پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں، ماسٹر ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، بیچاروں کو کلمہ نہیں آتا، بیچاروں کو ایمان مجمل اور مفصل نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا. حضرات ہم اپنے حکمرانوں کی کہانی اگر پڑھیں گے تو جب بسم اللہ پڑھتے ہیں علامتی طور پر پڑھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کی گٹی میں، جو مسلمان کی رگ و پے میں،
جو مسلمان کے دل و دماغ میں، جو مسلمان کی رگوں میں، جو مسلمان کے خون میں شامل ہونا چاہیے، ایمان ہے، ایمان مفصل. اس لیے آج پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، روز آخرت پر، تقدیر پر، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ایمان مفصل کے بارے میں مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لا ضروری ہے؟ 7 چیزوں پر. اس میں ایمان کے 7 ارکان ہیں. ایمان باللہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر. وآخر دعوانا الحمدللہ.